الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا ناد علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم شیء جلیل بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی ادرکنی یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی ادرکنی یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی ادرکنی الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے باواز بلند صلوات پر دنیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المخدومین المنتجبین المحرومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی تبارکہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خالق کائنات سے دعا ہے اس صفحہ ماتم کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے آپ تمام مومنین مومنات ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں کا اس پاک بارگاہ میں آنا حسین پاک کی ماں اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے جو کبھی مومن مومنہ جس نیت جس ارادے سے اس مجلس پاک میں آیا ہے مالک کائنات ان کو ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے نام بے نام جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اس مسجد امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اس کے معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انجمن حاضہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے شیعہ حیدر قرار کو اتفاق کو اتحاد عطا فرمائے منتقم خون حسین وارث حقیقی امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے عوان و انصاروں میں شمار فرمائے ایک مل کے باواز بلند صلوات پر
زیادہ ہے، اس میں شور کر رہا ہے. صلوات ایک بآواز بلند پڑھ لیں. ان کو کم کر دو، آواز تیز کر دو انشاءاللہ. ایک اور مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے دل کے کاسہ کشکول کو محبت حسین سے پر کر دیا. انتہائی شکریہ جو بولے ہو حسین کی مون سے راضی ہو. 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان اسرار حدیث قصہ. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، اس کی 33ویں آیت کے ایک جز کی ایک ٹکڑے کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے، اور اسی کے ذیل میں جو عنوان گفتگو ہے وہ اسرار حدیث قصہ ہے. ہم 8 روز سے یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حدیث قصہ کے راز کیا ہے، جس میں ہم نے چادر کا تذکرہ کیا، جس میں ہم نے راوی کا تذکرہ کیا، جس میں ہم نے گھر کا تذکرہ کیا، جس میں ہم نے خوشبو کا راز بیان کیا، جس میں ہم نے رات کی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہو تو بتایا کہ کائنات کا فخر 12 ہیں، 12 کا فخر فاطمہ ہے. یہ سید آباد فرمائے. چونکہ وقت کم رہ گیا ہے اور موضوع تشنکا رہ گیا ہے، چاہتا یہ ہوں کہ یہ 2 مجلسیں جو رہ گئی اس کے اندر میں موضوع پہنچانے کی کوشش کروں. تو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. امام حسن کی آمد ہوئی. السلام علیک یا اماں، اے ماں، اے مادر گرامی، آپ پر میرا سلام ہو. پلٹ کے سیدہ نے جو جواب دیا، وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے چین، تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. امام حسن نے پہلا فقرہ سلام کے بعد جو ماں سے کہا وہ کہا اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سیدہ نے کہا بیٹا چادر کے نیچے موجود ہیں. اب چونکہ حدیث قصہ کی ترتیب اس اعتبار سے ہے اسی لیے اس ترتیب کے اعتبار سے چل رہا ہوں. چادر کے قریب آئے، امام حسن نے نانا کو سلام کیا. کس انداز میں؟ السلام علیکہ یا جدہ و یا رسول اللہ. آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نے بے دلی سے سنا ہے. امام حسن نے کہا السلام علیکہ یا جدہ و یا رسول اللہ، اے میرے جد آپ پہ سلام، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام. امام حسن نے سلام کر کے اپنا رشتہ بھی بتایا، نانے کا عہدہ بھی بتایا. بولیے گا یا تو بول سکتے. اپنا رشتہ بھی بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، ساتھ میں نانے کا عہدہ بھی بتایا، اور نانے نے بھی کمال کر دی. چادر کے نیچے سے کہا وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحبہ حوضی. مرضی ہے آپ کی. نبی کو 2 طریقے سے سلام کیا، ایک اپنا جد کہہ کے، ایک منصب کے ساتھ کہ اللہ کے رسول. نبی نے پلٹ کے کہا وعلیکم السلام، اے میرے بیٹے تجھ پہ سلام، اے میری ہوش کے مالک تجھ پہ سلام. آج تک زمانے میں سنا تھا کہ علی ساقی کوثر ہے، آج چادر تطہیر میں نبی حسن کو کہہ رہے میرے ہوش کے مالک. زمانے کو بتا رہے ہیں تقسیم علی کرے گا، مالک حسن ہوگا. تقسیم علی کرے گا، مالک حسن ہوگا. سرکار امام حسن. میں کسی منزل کسی مقام کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. سنیے یہی فکرہ امام حسین نے آ کے کہا السلام علیکہ یا جدہ و یا رسول اللہ. امام حسن حسین کو پلٹ کے جو جواب دیا وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافیہ امتی.
میرے بیٹے تجھ پہ بھی سلام، میری امت کے شفاعت کرنے والے تجھ پہ بھی سلام۔ آج تک سنی شیعہ علماء سمجھتے تھے کہ شافعی معاشر مصطفیٰ ہے، نبی نے کہا میری امت کا شفاعت کرنے والا، کہاں کہاں بھاگو گے ان سے؟ بولو یا جو بول سکتے۔ اچھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شافعی معاشر لقب نبی کا ہے، نبی چادر کے نیچے سے حسین کو کہہ رہے میری امت کا شفاعت کرنے والا، خدا کی قسم تاریخیں دنگ رہ جاتی، کوئی جواب نہ دے پاتا اگر نبی کی ایک حدیث نہ ملتی، حسین منی وانا من الحسین، حسین کیا ہے؟ حسین کی معنی حسین منی وانا من الحسین۔ سنیے گا عزیزو، میں کسی منزل کسی مقام پہ، تو اس حدیث کشا کے ذریعے پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ حسن اور حسین کا جد، حسن اور حسین محمد رسول اللہ کے بیٹے۔ اگر اس پہ بحث کروں تو وقت گزر جائے، لیکن میں کسی جانب کی جانب، کسی منزل کی جانب آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ کی پوری توجہ چاہیے، اور انشاءاللہ اگر آپ بیدار رہے تو رات کی طرح آپ کی داد معراج پہ ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، میں ذرا سی تمہید بنا رہا ہوں۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، مامون کے دربار میں مامون نے بلایا، سوال دیکھیے گا خدا کی قسم۔ مامون کہتا ہے کہ ہم رسول کے چچا کی اولاد ہیں، ابن عباس ہیں، آپ رسول کی اولاد ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ابن عباس کہا جاتا ہے، آپ کو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ پیچھے رہ گئے یار، آپ بڑی بے دلی سے سن رہے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں ابن عباس کہا جاتا ہے، آپ کو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے، آپ رسول کے بیٹے، ہمیں رسول کا بیٹا کیوں نہیں کہا جاتا؟ ایک دلیل تو میں امام کی پہلے بتا چکا کہ امام نے بتایا کہ مباہلے میں محمد کے بیٹے بن کے گئے۔ دوسرا کہ اگر عیسیٰ مریم کی وجہ سے ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے تو ہم زہرا کی وجہ سے محمد کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب تیسری وجہ سننا، امام علی رضا مسکرا کے کہتے ہیں کہ اے مامون یہ بتا، اگر اس تیرے دربار میں محمد مصطفیٰ آ جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا تم دو گے؟ یہ سارے مل گئے، آپ جیئیں، آپ کی زندگی دراز ہو۔ کہا کیا تم رشتہ دو گے؟ اس نے کہا میرے لیے مقام فخر ہے کہ میری بیٹی رسول کا حرم بن جائے، ہم رسول کے رشتہ دار ہو جائے۔ خدا کی قسم 8ویں امام وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے بس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، تم سے رسول بیٹی مانگے تو تم دے دو گے، ہماری بیٹی رسول پہ حرام ہے، اس لیے کہ ہماری بیٹی رسول کی بیٹی ہے۔ سمجھیے، اب کون سمجھے گا کہ حسن اور حسین کی عزت، عظمت، مقام، مرتبہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ امام حسن کی شخصیت کا نام ہے، جس ہستی کا نام ہے۔ آپ نے امام حسن کے فضائل کئی رخ سے سنے ہوں گے، آج میں ایک نئے رخ سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو۔ فقیر شام نے آپ جی امیر کائنات کے مقابلے میں ایک گورنمنٹ بنائی جس نے اس کا نام رکھا اسلامک اسٹیٹ۔ اب کوئی بھی اسلامک اسٹیٹ، کوئی بھی گورنمنٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک دوسرے ملکوں کا ساتھ نہ ملے۔ توجہ کیجیے، اب اس نے بنا تو لی، اب سوچ رہا ہے کہ کن کن ممالک کو دعوت دوں۔ یہ آج کی تقریر یاد رکھنا، 10 محرم کی چونک والی تقریر میں کام آئے گی۔ توجہ کیجیے گا، اس تقریر کو بڑے اہم موضوع پہ
میں آپ کو لے کے آیا ہوں اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے. اس نے اپنے بیٹے یزید کو قریب بلایا اور نہ کہنے کی ضرورت نہیں، خود بڑھ جاتی ہے. یہ پاکیزہ محفل ہے، طاہر ہے نا بھائی. سنیے، اس نے بلایا، بلا کے کہتا ہے کہ میرے بعد خلیفہ تجھے بننا ہے. میں نے روم بار بار خط لکھے ہیں، بادشاہ روم کسی خط کا جواب نہیں دے رہا. تو ایسے کر، چند لوگ ساتھ لے، چھوٹا سا گروہ، روم چلا جا. روم جا کے اپنی حکومت بھی بتا، اپنی حکومت کا اسٹیٹس بھی بتا، اپنی حکومت کا معیار بھی بتا. کیسر روم جو بادشاہ تھا روم کا، اس سے جا کے گفتگو کر اور اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی باتیں کر کے آ. اب یہ چلا چھوٹا سا قافلہ لے کے روم آ گیا. دروازے پہ کھڑے تھے بادشاہ کے نوکر. کہا کدھر منہ اٹھایا ہے؟ اس نے کہا جی کیسر روم سے ملنا ہے. کہا کوئی اجازت نامہ، کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر؟ کہا نہیں وہ تو نہیں ہے. تو پھر کیسے ملاقات؟ ایسے منہ اٹھا کے آ گئے. ہم بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، اگر وہ اجازت دے پھر تمہیں ملاقات کے لیے لے جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک. اب بادشاہ کے پاس نوکر آ گئے کہ کیسر روم ایسے ایسے دروازے پہ شام سے ایک آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، شام کی حکومت کا باشندہ ہوں. خدا کی قسم بادشاہ نے، دیکھنا میری طرف، بادشاہ نے اپنی جبے کی جیب سے ایک کوڑا کاغذ نکال کے نوکروں کو دیا. دے کے کہا کہ جو آیا ہے اس سے لکھوا کے لا، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی حکومت کیا ہے، کتنی دیر میں حکومت طے ہوئی ہے. بولو یا تو بول سکتے ہو. اچھا جی، کوڑا کاغذ لے کے آگے اس نے لکھا جی، توجہ، خط پہ توجہ کرنی ہے. میں یزید ابن معاویہ، توجہ کیجئے گا، میں یزید ابن معاویہ شام سے حکومت کا وفد لے کے آیا ہوں، خلیفۃ المسلمین من الشام. اس نے خط پہ لکھا، لکھ کے نوکروں کو دیا، نوکروں نے جا کے بادشاہ کو دے دیا. بادشاہ کے پاس خط آیا، اس نے پڑھا یزید بن معاویہ خلیفۃ المسلمین من الشام. یہاں تک آپ کی خاموشی میرے لیے قابل توجہ، قابل غور تھی، قابل فکر نہیں. اب اگر آپ خاموش رہے نا تو میں گریبانوں تک آ جاؤں گا. ہاں توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک معیار اور تاریخی گفتگو. اس نے کیسے پڑھا نا، یزید بن معاویہ خلیفۃ من المسلمین من الشام. قریب بیٹھا تھا اس کا ایک وزیر، وہ کہتا ہے جان کی امان پاؤں تو ذرا پھر پڑھنا. اس نے پھر پڑھا یزید بن معاویہ خلیفۃ من المسلمین من الشام. یہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے جان کی امان پاؤں، میں نے تو سنا ہے مسلمانوں کا خلیفہ کوفے میں رہتا ہے. میں نے تو سنا ہے مسلمانوں کا خلیفہ کوفے میں رہتا ہے. اس نے کہا خط میں تو یہی لکھا ہے مسلمانوں کا خلیفہ شام سے. وزیر کہتا پھر فیصلہ کیسے ہو؟ توجہ دیجیے، فیصلہ کیسے ہو؟ کوفے والا حق پہ ہے یا شام والا حق پہ ہے؟ اس نے کہا ایسے کر، یہ جو آیا ہے اسے ذرا مہمان خانے میں بٹھا. توجہ کیجیے، اس نے کہا فیصلہ کیسے ہو؟ کوفے والا حق پہ ہے یا شام والا حق پہ؟ اس نے کہا جلدی جا اپنے وزیر سے بازار میں چلا جا، 2 آدمی لے کے آ، ایک کوفے والا ایک شام والا. وزیر گیا، 2 آدمی خرید کے لے آیا بازار سے چلتے ہوئے، ایک کوفے والا ایک شام والا. بادشاہ کے سامنے جو ابھی تک نہیں بول سکے ہو، میرے مضمون کی ترتیب دیکھنی ہے آپ نے. ایک پیشکش داد مانگتی ہے،
باتیں تو وہ ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن توجہ کیجیے، آ گیا شام والے سے پوچھتا ہے تو نے اپنے خلیفہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے۔ کہا کہاں دیکھا ہے؟ کہتا ہے میں پیتا ہی اس کے ساتھ ہوں۔ نہیں چھوڑتا، پچھڑوں کو بھی ساتھ ملاتا ہوں۔ کوفے والے سے کہتا تو نے اپنے خلیفہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نماز ہی ان کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ وزیر فوراً قریب آ گیا، اب تو فیصلہ ہو گیا نا، کوفے والا کون ہے، شام والا کون ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ توجہ کیجیے گا، ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا جلدی کر، بازار چلا جا، 2 مصور خرید لا۔ وہ بازار گیا، مصور لے آیا، وہ دروازے پہ اتفاقاً مصور لکھا ہے، وہ مصور لے کے آ گیا۔ اس نے ایک کمرے میں ایک مصور، دوسرے کمرے میں دوسرا مصور، ایک کمرے میں کوفے والے کو، ایک کمرے میں شام والے کو۔ مصور اسے کہتا ہے کوفے والا جیسا حلیہ بتاتا ہے ویسا خلیفہ کو حلیہ بنا دے، شام والا جیسا حلیہ بتاتا ہے ویسا حلیہ بنا دے۔ اب مصور تصویریں بنانے لگ پڑے، تصویریں بن کے مکمل ہو گئی، آ گئی اس کے پاس۔ وزیر قریب آ کے کہتا ہے بادشاہ تصویریں دیکھ کے بھی نہیں پتا چلا حق پہ کون باطل پہ کون۔ اس نے کہا نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جتنے علماء میری سلطنت روم میں ہیں ان سارے علماء کو میرے دربار میں بلاؤ۔ توجہ نہیں، سارے علماء دربار میں جمع ہو گئے، تورات والا تورات لے کے، انجیل والا انجیل لے کے، زبور والا زبور لے کے، قرآن والا قرآن لے کے، علماء جمع ہو گئے کیسر روم کے دربار میں۔ کہا کیا بات ہے، آج اتنا ایمرجنسی آرڈر ہے، کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا بلانے کی کوئی بات نہیں، یہ میرے دربار میں 2 تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، ایک کوفے والے کی ہے، ایک شام والے کی ہے۔ اپنی اپنی کتابیں کھول دو، جس کتاب میں جس کا حلیہ ملے اس کے نیچے دستخط کر دو، جس کتاب میں جس کا حلیہ ملے اس کے نیچے دستخط کر دو۔ اب وہ تورات والا تورات کھول رہا ہے، زبور والا زبور کھول رہا ہے، انجیل والا انجیل کھول رہا ہے، قرآن والا قرآن کھول رہا ہے، جس کا حلیہ جس کتاب سے ملتا تھا اس کے نیچے دستخط کرتا تھا۔ جب علماء نے کتابیں بند کر دی تو ایک مرتبہ وزیر آیا، وزیر آ کے کہتا اب بھی سمجھ نہیں آیا، کوفے والی تصویر کے نیچے سائن ہے، شام والی تصویر کے نیچے کسی نے انگوٹھا بھی نہیں لگایا۔ جیے جی آپ ہزاروں برس جیے، حسین کی ماں راضی ہو آپ پہ۔ کہ اب تو فیصلہ ہو گیا، حق پہ کون باطل پہ کون۔ اس نے کہا ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ بولو یا جو بول سکتے ہو، تاریخی باتیں سننے کے بھی عادت ڈالو۔ کہا ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ کہا فیصلہ؟ کہا شام والا تو ہے ہمارے پاس، کوفے والے کو بلا لو۔ وزیر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کوفے والا کوئی عام آدمی نہیں، کائنات کا امیر ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سارے اس کے پاس جاتے، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سارے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے کہا چل تم سے نہیں بلوایا جائے گا، لا خط مجھے دے۔ وزیر نے خط دیا، کیسر روم نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین من الکوفہ۔ نیچے ایک جملہ لکھا اس نے، جس جملے پہ سارے کھڑے بھی ہو جاؤ تو دات تھوڑی ہوگی، جملہ وزنی ہوگا۔ وہ لکھتا ہے کہ اے کوفے کے خلیفہ، اسلام پہ مشکل بن پڑی ہے، یا خود آ یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہو۔ یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہو۔ علی منبر پہ بیٹھے، خط پڑھا، مسکرائے، خط کو بند کیا، امام حسن کو قریب بلایا۔
مرضی ہے یار آپ کی. حدیث قصہ ہے, پھر امام حسن کو سننا پڑے گا آپ کو. امام حسن کو قریب بلایا. تاریخ کا ریکارڈ ترین جملہ جو علی نے منبر پہ بیٹھ کے کہا, علی کہتے حسن تیاری کر, یزید کو تلوار سے حسین کربلا میں بعد میں مارے گا, تم روم جا کے اپنی زبان سے مارا. چلے امام حسن تیاری کی, باپ کا امامہ, علی کی قبا, علی کی ابا, امامت میں ڈھل گئی. بولیے گا یا جو بول سکتے ہو. مکمل امام حسن تیار ہو کے خرامہ چلتے ہوئے روم پہنچ گئے. مہمان خانے میں امام کو بٹھایا گیا. اب کیسر روم کا وزیر کہتا ہے کوفے والا بھی آ گیا ہے, شام والا بھی آ گیا ہے, اب فیصلہ کیسے ہو. اس نے کہا آج تک دربار لگتا تھا میرے دربار میں, اب میں چاہتا ہوں کہ چور کی چوری چوراہے میں پکڑی جائے. اس نے کہا کیا کرے. اس نے کہا بازار بند, مکمل تعطیل, ایسا ماحول بنا دو جیسے کرونا ہے. دکانیں بند ہو گئی, ماحول ایسا بن گیا. اس نے کہا میرا سارا دربار اٹھاؤ, بازار میں لے جاؤ. کرسیاں لگ گئی, قناتیں لگ گئی, بازار دربار بن گیا. اس وقت کے جتنے علماء تھے سب کو جمع کیا گیا. جمع کرنے کے بعد 3 سیڑھیوں والا, جیسے یہ منبر ہے, ایک تخت بنوایا کیسر روم نے اپنے لیے, اس پہ آ کے بیٹھ گیا. اب سارا زمانہ تجسس کر رہا ہے کہ بادشاہ فیصلہ کیسے کرے گا, حق پہ کون, باطل پہ کون. سناتا ہے, خاموشی ہے, جیسے وہ پیچھے خاموش بیٹھے, ایسی خاموشی سناتا جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. اس نے کہا بادشاہ, اس نے کہا جلدی کرو, شام والے کو بلاؤ. شام والا چلا باپ کی بغیرتی لے کے, ماں کی خیانت لے کے, دادی کی بد کرداری لے کے, دادے کی بد دیانتی لے کے, لعنت کا تمغہ لے کے آیا. دربار میں پہلا قدم رکھا, دائیں بائیں اوپر نیچے, بادشاہ کا روب جلال دبدبا دیکھ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے جی بولیے, میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں. قریب آیا, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, دوسری پہ قدم رکھا, گھٹنا زمین پہ لگایا. بادشاہ کیسر روم کا ہاتھ پکڑا, اسے بوسہ دیا. بادشاہ کہتا میں سمجھ گیا, بیٹھ جا. پیچھے رہ گیا ہو وہ تو خود دیا اس نے, مجھے تو نہیں پہنچا ہے. ابھی تو میں نے ابھی آپ کو ایک منظر بتایا, بٹھایا. بادشاہ کہتا جلدی کرو, اب کوفے والے کو بلاؤ. باپ کا ایمان لے کے, ماں کی طہارت لے کے, دادی کی پاک دامنی لے کے, دادے کا مضبوط عقیدہ لے کے, خرامہ چلتے ہوئے امام حسن نے جب دربار میں پہلا قدم رکھا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے کائنات کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے لیے بنایا. نا میری ترتیب پہ, مضمون کی پیشکش پہ آپ نے ابھی توجہ رکھنی ہے. حمد ہے اس خدا کی جس نے کائنات کو ہمارے لیے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. یہ کہنا تھا کہ یزید آیا تھا تو اس نے ایسے کیا, امام آئے تو بادشاہ نے ایسے, یزید آیا
تھا, پہلا قدم رکھا, دوسرا قدم رکھا, گھٹنا لگایا, بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا. امام حسن کو دیکھا, بادشاہ منبر سے اترا, قریب گیا, پہلا گھٹنا زمین پہ رکھا, امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا, اسے بوسہ دیا. سارے مل گیا. سیدہ آباد فرمایا آپ کو, مالکہ کسی کا محتاج نہ کرے. کہا آئیے, تخت پیش کیا. امام کہتے تخت مبارک ہو تمہیں, ہم منبر والے ہیں. آگے امام منبر بیٹھے. اب یقین جانیے, تجزیہ دیکھیے گا. بادشاہ پورے بھرے ہوئے دربار میں تمام علماء سے, تمام امت سے, تمام لوگوں سے کہتا ہے, پہلے آنے والے سے کیا پتا چلا؟ سارا مجمع بول کے کہا, پہلے آنے والا مجبور باپ کا مجبور بیٹا لگتا تھا. بادشاہ کہتا دوسرے آنے والا, اس نے کہا مختار باپ کا مختار بیٹا لگتا تھا. بولنے لگا سارے مل گئے. جیسے ہی عوام نے فیصلہ دے دیا, علماء نے فیصلہ دے دیا, وزیر قریب آیا, اب تو پتہ چل گیا حق پہ کون, باطل پہ کون. اس نے کہا نہیں, ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا. اس نے کہا ابھی فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ وزیر کو قریب بلا کے کہتا ہے جلدی اندر حجرے میں جا, 5 پہلوان لے جا ساتھ, کمرے میں ایک صندوق پڑا ہے, اسے کھینچ کے لاؤ. 5 پہلوان صندوق کھینچ کے لائے. بادشاہ کیسر روم نے وزیر سے کہا اس کا ڈھکن کھول. اس نے ڈھکن کھولا. کہا ایک فریم نکال. اس نے فریم نکالا. کہا اسے صاف کر. اس نے صاف کیا. کہا جا اب اسے یزید کے پاس لے جا, اور اسے کہا بتا یہ کون ہے. اب یزید کے ہاتھ میں فریم آیا, کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی پتہ نہیں. کیسر روم تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے کیا تیرے باپ کو پتا ہوگا؟ اس نے کہا اگر پتا ہوتا تو مجھے بتا کے بھیجتا. پوری کائنات میں اتنا بڑا جاہل بیٹا کہیں نہیں ملے گا جو بھرے دربار میں اپنی جہالت کا اعلان بھی کر رہا ہے, اپنے باپ کی جہالت کا اعلان بھی کر رہا ہے. نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کس کی تصویر ہے. منظر دیکھنا عزیزو. کیسر روم تک سے اترا, اپنی ابا سے تصویر صاف کی. تصویر صاف کر کے خود چل کے امام حسن کے پاس آیا. کہ مولا بتائیے یہ تصویر کس کی ہے؟ یقین یعنی فکرہ کہہ رہا ہوں. امام حسن کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. کہ مولا مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر تقریر پہ میں زور لگاؤں تو آپ بولیں. کہ مولا مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے, بتائیے یہ کس کی تصویر ہے؟ امام حسن کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. مجمع میں چین گوئیاں ہوئیں, نہ کوفے والا بتا رہا ہے نہ شام والا بتا رہا ہے. اب فیصلہ کیسے ہو, حق پہ کون باطل پہ کون؟ جیسے چین گوئیاں ہو رہی تھی. کیسر روم امام حسن کے قریب آ کہتا مولا جلدی بتائے نا یہ تصویر کس کی ہے؟ امام حسن اس دربار میں کھڑے ہو کے کہتے اس ایک تصویر کا تو میں بتا دوں گا, وہ جو صندوق میں 312 اور ہیں ان کا کون بتائے.
اسے تو اتنا بھی پتا ہے صندوق میں 312 اور بھی ہیں. خدا کی قسم سنیے، اگر حدیث قصہ کا اجاز سننا ہے، اپنے راز سننا، سنیے کہ حسن کس ہستی کا نام ہے، کس شخصیت کا نام ہے. امام حسن کہتے ہیں وقت کم ہے، کیل لانا مشکل ہوگا، ایسے کر 313 سپاہی کھڑے کر. اس نے 313 سپاہی کھڑے کیے. امام نے کہا ہر ایک کے ہاتھ میں تصویر دے. اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں تصویر دی. امام اٹھے، کیسر روم کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہتے ہیں یہ آدم کی تصویر ہے، یہ ابراہیم کی تصویر ہے، یہ نوح کی تصویر ہے، یہ موسیٰ کی تصویر ہے، یہ عیسیٰ کی تصویر ہے، یہ میرے نانا محمد کی. حسین کے ناراض ساری تصویروں کے نام بتائے. سڑے ہوئے دربار میں اعلان ہوا، آواز گونج گئی، حسن حق پہ، حسن حق پہ، حسن سچا، حسن سچا، حسن حق پہ. امام کہتے ہیں رکو دربار والو، ابھی میں نے صرف نام بتائے ہیں، آؤ حسن سے پوچھو آدم کی امت کتنی تھی، آدم کی امت میں مرد کتنے تھے، آدم کی امت میں عورتیں کتنی تھی. آؤ مجھ حسن سے پوچھو نوح نے کشتی کیسے بنائی، کشتی پہ علم کیسے لگایا، کشتی پار کیسے ہوئی. آؤ مجھ حسن سے پوچھو ابراہیم کو کتنی آگ میں پھینکا گیا، اس آگ کو گلزار کس نے کیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے والا کون تھا. آؤ مجھ حسن سے پوچھو موسیٰ نے دریائے نیل کیسے پروار کیا ہے. آؤ مجھ حسن سے پوچھو یوسف کنویں سے کیسے نکلا ہے. آؤ مجھ حسن سے پوچھو عیسیٰ چہاروں آسمان پہ کیسے پہنچا ہے. آؤ میں حسن یہ بتاتا ہوں. دربار میں پھر اعلان ہوا حسن سچا، حسن حق پہ، حسن سچا، حسن حق پہ. ایک کیسر روم واپس جانے لگا. امام حسن نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑا، کہا کہاں پہ جا رہا ہوں، کہا دربار میں اعلان کر رہا ہوں. اور دربار والوں جیسے بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا. جب بیٹا ایسا ہے باپ کیسا ہوگا. کیسر روم جانے لگا، تاریخ کا جملہ، سارے کھڑے ہو جاؤ، حق ادا نہیں ہوگا، جملہ اتنا وزنی ہے. جیسے ہی کیسر روم جانے لگا امام حسن نے ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہا دربار والو، اہل روم ذرا غور سے سن لو، شکر کرو کہ حسن آیا ہے. اگر حسن کا باپ آ جاتا تصویریں خود بول کے بتاتی ہے. علی 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 حسین کی ماں راضی ہو آپ کو، سیدہ کسی کا محتاج نہ کرے. بھرے دربار میں اعلان ہو گیا حسن سچا، حسن حق پہ. یزید سر جھکا کے بیٹھا ہے. تاریخ ایک جملہ ہے، تاریخ نے آرام سے لکھا ہے، میں بھی آرام سے پڑھتا ہوں، آپ زور سے سن لینا. تاریخ نے آرام سے لکھا، میں بھی آرام سے پڑھتا ہوں، آپ زور سے سننا. کیسر روم یزید کے قریب آ کے کہتا ہے خود جائے گا یا میں بھیجوں. ناراضی ہو یا آپ کو. لعنت کا تمغہ لے کے، بے حیائی کا سایہ لے کے، بغیرتی کا توپ پہن کے،
یزید وہاں سے نکلا. ادھر شام میں اس کا باپ کہہ رہا ہے لوگوں کو جمع کر کے, لوگوں آ جاؤ, میرا بیٹا روم سے آ رہا ہے, آ کے بتائے گا بادشاہ روم نے کیسی عزت کی, بادشاہ روم نے کیسا استقبال کیا, بادشاہ روم نے کیسی مہمان نوازی کی. لوگ جمع ہیں. اتنے میں یزید نے قدم رکھا, یہ بلا کہتا قریب آ, مجھے بتا کیا ہوا. اس نے کہا بابا اندر چل. اس نے کہا نہیں یہ لوگ تیرے لیے جمع کیے ہیں, یہیں پہ بتا کیا ہوا. کہا نہیں بابا اندر چل. اس نے کہا نہیں یہیں پہ بتا. اس نے کہا بابا نہیں ٹلتا تو پھر سن لے, ذلیل ہو کے آیا. یار بولو یار خدا کی قسم, ذلیل ہو کے آیا ہوں, رسوا ہو کے آیا ہوں, جلال آیا اس کے چہرے پہ, چہرہ سرخ ہو گیا. کس کی جرت جو میرے بیٹے کو ذلیل کرے. یہ کہتا بابا ٹھہر جا, نام سنے گا تو تو بھی کرسی پہ بیٹھ جائے. کس نے میرے بیٹے کو ذلیل کیا؟ اس نے کہا علی کے لال حسن نے. اس کو تھاپڑی مار کے کہتا تو پھر کیا ہوا, شکر کر تجھے کائنات کے بغیرتوں نے ذلیل نہیں کیا, کائنات کے عزتداروں نے ذلیل کیا. کائنات کے بغیرتوں نے ذلیل نہیں کیا, کائنات کے عزتداروں نے ذلیل کیا. باپ کے قریب بیٹھ کے کہتا بابا نہیں, میں نے بدلہ لینا ہے. اس نے کہا چھوڑ بیٹا, اسی حسرت میں دادا مارا گیا. حسرت میں دادا مارا گیا. اس نے بابا میں نے تو بدلہ لینا ہے. اس نے کہا اچھا وقت آنے دے, لے لینا بدلہ. اس نے بس فقیر شام میں امیر صبح شام کو اپنے دربار میں بلایا, امام حسن کو, اور بلایا کس نیت سے, کس ارادے سے, وہ تو تاریخ میں پڑھ لینا آپ نے. جیسے امام حسن آئے, کچھ تذکرہ میں نے کل کیا تھا, امام حسن آئے, جیسے ہی امام حسن آئے سب سے نپٹ لیا. نپٹنے کے بعد امام حسن کو مخاطب ہو کے کہتا مجھے پتا تھا تو لیٹ آئے گا, تو سمجھتا ہوگا کہ شاید میرا خزانہ ختم ہو گیا ہے. قریب بلا کے کہتا صبح سے لے کے شام تک جتنا بانٹا ہے اس کے برابر لا کے حسن کو دو. ذہن میں تھا لے گا تو بھی ذلیل کریں گے, نعوذ باللہ نہ کرے کفر نہ باشد, نہ لے گا تو بھی ذلیل کریں گے. جتنا بانٹا ہے اتنا اکیلا حسن کو لا کے دو. وہ خزانہ لینے چلا گیا. وہ دروازے پہ کھڑے کسی نوکر کا مقدر بدلنے والا تھا. امام حسن کی جوتی نے کروٹ لی, اس کا مقدر نے وہاں سے کروٹ لی, وہاں سے چل کے آیا. میں جملہ کہا آپ نے روا روی میں ضائع کر دیا. امام حسن کی جوتی نے کروٹ لی, اس کے مقدر نے کروٹ لی. وہ وہاں سے چلتا ہوا ایک مرتبہ آیا, جلدی سے قریب آ کے سر سے عمامہ اتار کے امام حسن کی جوتی صاف کی. جو دونوں باپ بیٹے کہتے ہیں لباس ہمارا پہنتا ہے, تنخواہ ہم سے لیتا ہے, کھانے ہمارے کھاتا ہے, جوتیاں علی کے بیٹے کی صاف کر رہا. اتنے میں اس نے تشت لا کے رکھ دیا. اس نے جوتی صاف کر کے امام حسن کو پہنائی. وہ کہتے یہ لو امام حسن کو یہ تشت لو, کیا یاد کرے گا, میں بھی ہندا کا بیٹا ہوں. امام حسن مسکرائے. جس نے جوتی اٹھائی تھی, صاف کی تھی, سیدھی کی تھی, کہتے جا سارا تشت لے جا, سارا تشت لے جا. دونوں باپ بیٹے کھڑے ہو گئے, بس جوتی سیدھی کرنے پہ. کہا تجھے پتا نہیں میں زہرا
میں زہرا کا بیٹا ہوں. اٹھے امام حسن وہاں سے چلے. ایک جملہ کہوں, تاریخ نے آرام سے لکھا ہے, میں بھی آرام سے پڑھتا ہوں, آپ زور سے سننا. امام حسن چلے, معاویہ یزید کی طرف دیکھے, تو للہ بدلا. چلے امام حسن, جیسے ہی باہر نکلے ایک شخص تیر کمان لے کے جا رہا ہے, مجمع پیچھے ہے, ساتھ آواز دے رہا, ہٹو, راستہ دو, پیچھے ہٹو, وقت نہیں ہے. امام حسن نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا کیا ہوا؟ کہا مولا وہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال بعد ٹوٹتا ہے, جب وہ ستارہ ٹوٹے دیوار پہ کوئی چیز مارو تو وہ سونے کی ہو جاتی ہے. امام حسن نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, مولا وہ وقت تو چلا گیا, اب پتہ نہیں 30,000 سال تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. امام حسن کا پھر تیر کمان میں ڈال. اب جو کمان میں ڈالا, امام کہتے اب ستارے کو دیکھ, ستارہ پھر ٹوٹا. امام نے کہا چھوڑ, اس نے پھر چھوڑا, ستارہ پھر ٹوٹ گیا. امام کہتے پھر جوڑ, اس نے پھر جوڑا, ستارہ پھر ٹوٹ گیا. امام کہتے چھوڑ, اس نے پھر چھوڑا, ستارہ پھر ٹوٹ گیا. تعجب میں تیر کمان چھوڑ دیا اور تیر کمان چھوڑ کے کہتا مولا جو 30,000 سال میں ایک مرتبہ ٹوٹتا ہے, ایک لمحے میں 3 مرتبہ ٹوٹا بھی, 3 مرتبہ جڑا بھی, یہ کیا ہو گیا؟ امام حسن کہتے ستارے کو چھوڑ, دیوار کو دیکھ. پیچھے آ گئی. سونے کی تھی. تعجب میں مولا یہ کیا ہوا؟ تھپڑ مار کے کہتے ہیں ہوش کے ناخن لے, ہم کائنات کے محتاج نہیں ہیں, کائنات ہماری محتاج ہے. میرے بھائی سینٹر جیل نہیں, جہنم جائے گا. کون سمجھے گا کہ عظمت علی کیا ہے, عظمت حسن کیا ہے, عظمت حسین کیا ہے؟ یہ تو فقط میں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے. کل اگر زندگی رہی تو امام حسین پڑھوں گا, لیکن زندگی زمانہ سمجھا نہیں. حسن کے فخر کا نام بطول ہے. مالک آپ کو زندگی دے, زمانہ سمجھ جاتا کبھی بھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار میں. اجرکم من الزہرا, 9 کی رات ہے, رونے کے لیے بس فقط ایک فکرہ کافی ہے کہ کل کا مہمان ہے زہرا کا لال. ستاون ہجری ہے, مدینہ شہر ہے. ہر سال امام کا چاہنے والا ایک زریر نام کا شخص اشکلان سے چلتا ہے, مدینہ خمس لے کے آتا ہے, امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. 57 ہجری کو خمس لایا, امام سے ملاقات کی. امام کی عادت تھی جب بھی زریر آتا تھا امام سجاد 3 دن سے مہمان رکھتے تھے. 3 دن کے بعد اس کی مرضی رہے یا چلا جائے. 57 ہجری کو مہمان رہا, چلا گیا. امام کہتے ہیں اگلے سال آئے گا زریر؟ جی مولا آؤں گا. ٹھیک ہے. 58 ہجری کو آیا, خمس دیا,
चला गया। 59 हिजरी को आया, खुम्स दिया, ज़ियारत इमाम की, चला गया। 60 हिजरी को आया, खुम्स दिया, ज़ियारत इमाम की। इमाम ने खाना दिया, खिदमत की। जब मुकम्मल हो गया ना वक्त, ज़ुरैर जाने लगा। इमाम कहते हैं, ज़ुरैर अगले साल का क्या प्रोग्राम है? का मौला जरूर आऊंगा। और ज़ुरैर अगले साल तू ना आई, अगले साल मैं आऊंगा। अजरकुम नज़्ज़ारा। हाथ जोड़ के कहता, मौला वक्त। इमाम कहते 4 रबीउल अव्वल, जुमे का दिन, अस्कलान का दरबार। और या सज्जाद तुझे आज से अस्कलान का वजीर बना रहा। बस अज़ादारों कहता, मौला कितने लोग होंगे जो अब तक नहीं रो सके हो, जो सैयद बैठे मुझे माफ करना। मौला कितने लोग होंगे? इमाम खून के आंसू रो के कहते, अकबर की बारात होगी। यार आपकी अपनी मर्जी है। अकबर की पुत्रियां होंगी, अकबर की माएँ होंगी, अकबर की बहनें होंगी, अकबर के भाई होंगे, अकबर के चचा होंगे, अकबर का बाबा होगा, अकबर होगा, मैं खुद अकबर का भाई होगा। का मौला बताओ कितने लोगों को खाना बनाना है? इमाम कहते, खाना ना बनाना, ये 40 रोज के रोजादार हैं। अजरुकुम नज़्ज़ारा। शर्म नहीं करनी अज़ादारा ने मजलूम कर बोला। और मौला कोई हुक्म कहा, बस ज़ुरैर एक मेरी गुजारिश है। का मौला वो क्या? का अगर हो सके ना, अस्कलान से बाजार से 40 चादरें खरीद के रख लेना। कहा मौला वो क्यों? कहा हो सकता है अकबर की बारात की मस्तूरात के सर पे देनी पड़ जाए। जी मौला कोई और हो तुमका नहीं, जाओ। बस अज़ादारों ज़ुरैर को घेर दिया। आ गई करबला, मारा गया ज़हरा का लाल, लुट गई ज़ैनब कुबरा। बुलंद हो गई आवाज शाम में गरीबा की रात, लूटो लूटो तबर्रुकात अली बतूल, कैदी बना के ले चले वाले रसूल। लुट गया काफिला, तैयार हो गई अकबर की बारात। अकबर की बारात में हाथों में हथकड़ियां हैं, कमर में लंगर है, पाँव में बेड़ियां हैं, आंखों में खून है, पीछे घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर है। 18 साल का सर नौके नेजा पे है, 13 साल का सर नौके नेजा पे है, 9 साल का सर नौके नेजा पे है, 8 साल का सर नौके नेजा पे है, 6 महीने का सर नौके नेजा पे है। बर्दाश्त कर सको तो कर लेना। 64 बीबियां हैं और एक रस्सी है। अजरुकुम नज़्ज़ारा। हो गई बारात तैयार, चले काफिला चलते चलते 4 रबीउल अव्वल। ज़ुरैर अपनी बीवी के करीब आया है। बीवी कहती जल्दी कर, तैयारी कर, तुझे पता नहीं आज अली अकबर की बारात आनी है। हुजरे साफ कर रही है, हुजरे पे मसहरी लगा रही है। यहाँ पे मेरा मौला सजाद बैठेगा, यहाँ पे मेरा मौला अली अकबर बैठेगा, यहाँ पे मेरा मौला कासिम बैठेगा, यहाँ पे मेरा जलालिया वाला अब्बास बैठेगा, यहाँ पे मेरा ओनो मोहम्मद बैठेंगे। तैयारियां कर रही है, करीब बुला रही है। करीब बुला के कहती ज़ुरैर जल्दी कर, बाजार जा, बारात आने वाली है, बाजार से जाके फूल ले आ, मैं आले मोहम्मद का इस्तकबाल करूंगी, मैं फूलों का हार हुसैन मौला के गले में पहनाऊंगी। अब जो ज़ुरैर बाजार में गया है, बाजार में मंजर देखा है, लुटा हुआ काफिला है, मुहारी आगे आगे है, नेज़े पे सर है, पीछे बीबियां है, जल्दी से आया है घर में। जोजा से कहता तोड़ दे ये फूल, तोड़ दे ये मसहरियां, तोड़ दे ये तैयारियां। क्या हुआ? का पहन ले काला लिबास, उतार दे सर से चादरे। कहा क्या
ہوا، کہا تجھے پتا نہیں محمد کی اولاد ادھر کے آ گئی ہے، محمد کی اولاد ادھر کے ہاتھ کا بنا مقدر ہے۔ اس نے کہا تو ڈھول رہا ہے، تجھے پتا نہیں وہ محمد کی اولاد نہیں ہے، وہ تو کوئی باغی ہے، جا تو حوصلہ کر، جا تو دربار میں بیٹھ۔ آزادارو جملہ سنو گے، یہ وزیر تھا، دربار میں آ کے بیٹھ گیا، تخت بیٹھ گیا، عدالت لگ گئی، اتنے میں قافلہ قریب آیا، اعلان ہوا، اے اسکلان کے دربار والوں ہوشیار، مدینے کے باغی آ رہے ہیں۔ اور میں نے پڑھ دیا، تو نے بڑے آرام سے سن لیا ہے۔ عزادارو جیسے ہی قافلہ انٹر ہوا ہے نا، دربار میں داخل ہوا ہے، سب سے پہلے جس کی نظر زریر پہ پڑی ہے، آپ کا 5واں امام محمد باقر ہے۔ باپ کا دامن ہلا کے کہتا ہے، زنجیریں ہلا کے کہتا ہے، بابا وہ دیکھ چچا زریر۔ امام منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، خاموش ہو جا، وہ وزیر ہے، میں اسیر ہوں۔ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا، تو شرم کر، تیرا اپنا مقدر ہے، وہ وزیر ہے، میں اسیر ہوں۔ اجرکم من الزہرا پڑھنے کی ہمت نہیں۔ آخری فکرہ سنو، ماؤ بہنوں بیٹیوں کے حصے کا جملہ ہے، اس کے بعد جی بھر کے ماتم کر لینا۔ کہا وہ وزیر ہے، میں اسیر ہوں۔ امام محمد باقر سے رہا نہ گیا، قریب گئے، قریب جا کے کہتے چچا زریر سلام ہو۔ زریر طرف گیا، بڑے دربار میں مجھے چچا کہنے والا کون آ گیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے قریب آیا، قریب آگے غور سے دیکھا نا تو امام سجاد طرف کے مولا مولا آپ، مولا آپ، کام مجھے چھوڑ، بتا وہ 40 چادریں کدھر ہیں؟ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا، وہ 40 چادریں کدھر ہے؟ مولا کیا کرنی ہے؟ زینب کی چادر لٹ گئی، کلثوم کی چادر لٹ گئی، رقیہ